ابلیس شیطان کی پیدائش کیسی ہوئی؟ کیا شیطان کی پیدائش سے پہلے کوئی ابلیس تھا؟ اللہ پاک نے اس کا جوڑا یعنی کہ اس کی بیوی کو کب پیدا کیا؟ ابلیس کا نکاح کب ہوا اور اس کے بچے کب پیدا ہوئے؟ کیا دنیا میں شیطان و جنات ابلیس کی اولاد ہے؟ ناظرین گرامی، آئے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابلیس کی کوئی اولاد موجود ہے؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ کہف میں فرماتے ہیں، جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ جنات میں سے تھا اور اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اس کو دوست بنا رہے ہو؟ وہ تمہارا دشمن ہے۔ کیا ظالموں کے لیے یہ ایک برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ شیطان کو منتخب کیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ شیطان جنات میں سے ہیں اور اس کے علاوہ شیطان ابلیس کی کثیر اولاد کا ذکر فرما دیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ ایک اور آیت میں بیان کیا گیا ہے، شیطان ذریت سے مراد شیطان کی اولاد ہے، اور یہ شیطان کی اولاد ایسی ہوتی ہے جیسے بنو آدم کی رحمت الہی سے پہلے، ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حکم کی خلاف ورزی کرنے پر اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ آگ کے شعلوں میں سے ایک جن پیدا کیا گیا، اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی گئی۔ اس جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی۔ جب اللہ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنی چاہی تو شیطان پر غصے کا القاع کیا۔ غصے کی وجہ سے آگ سے ایک چنگاری پیدا کی، اس چنگاری سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی بیوی سے نسل پیدا کرنے کی کیفیت یہ ہے، اس نے اپنی ہی شرمگاہ میں داخل کیا اور 5 انڈے دیے، اور ان کا کہنا ہے کہ اصل ذریعہ یہی ہے۔ حیات الحیوان شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں روایت کچھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دائنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی، جس میں سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں۔ ہر انڈے سے شیطان عورت اور شیطان مرد پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، شیطان اور جنات 2 الگ مخلوقات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوقات کو پیدا کیے ہیں، ملائکہ، شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان کے 10 حصے کیے، 9 ملائکہ اور 1 شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان تینوں کے پھر 10 حصے کیے، 9 حصے شیاطین اور 1 حصہ جنات اور انسان۔ اس کے بعد جنات اور انسان کے 10 حصے کیے، ان میں 9 حصے جنات اور 1 حصہ انسان۔ انسانوں کا باپ ابو البشر، جنات کا باپ الجان، شیاطین کا باپ ابلیس کیا۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر مرتے بھی ہیں اور کچھ پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں کوئی مسلم نہیں اور نہ ہی ان کو موت آتی ہے۔ جب قیامت سے 40 سال پہلے ابلیس مرے گا تب سے ہی مریں گے۔ حضرت مجاہد نے ابلیس کی بیوی کا نام ترتبہ رکھا ہے۔ ابلیس کے 4 مشہور بیٹوں کے نام اور کام کچھ اس طرح سے ہیں، دمبور جو بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، عورتوں کو مردوں اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے، صبر جو مصائب کا سبب ہے، ایور جو رائے کا سبب ہے، مسعود جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، داسم اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہو اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے، وہ پھر اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ شیاطین روزانہ کئی مرتبہ انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں اور شیطان میں سے ان کا ایک ہم نشین ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی جنوں کا ہم نشین ہے؟ اور انہوں نے فرمایا، میں بھی، اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، وہ اب صرف مجھے بھلائی کا کہتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے قرآن کریم میں شیطان کو انسان کا بہت بڑا دشمن قرار دیا گیا ہے، اور آج کے جدید دور میں شیطان کے مکر و فریب کے جال میں بہت وسیع ہو گئے ہیں اور ان سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے پناہ مانگیں۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے محفوظ رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔